آپ سے میں کچھ ایسے سوال کروں گا پرسنل لائف کے اوپر. میں فرسٹ ٹائم آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ ورنہ سوشل میڈیا پہ لو میرج ہے جی. پھر میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایپ کام سے, یہ یو ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھا. بچہ جی یہ کیا میرا محمد سلطان صلاح الدین حیدر اس کا نام رکھا ہے. السلام علیکم. ڈیلی مارکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ کامران احمد. آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جن کے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ چرچے ہیں. لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کس لیے ان کو پسند کرتے ہیں؟ ان کے فلائی کام ہیں. ان کے کام ہی کچھ ایسے ہیں. ان کا نام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ان کا نام ہے شہید سیالوی صاحب. آج اسپیشلی ہم ان کے پاس آئے ہیں. ان سے ان کے متعلق پوچھیں گے, ان کی پرسنل لائف کے متعلق پوچھیں گے. تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں شہید سیالوی صاحب سے. آئیے آپ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم جی. بڑا کرم. سر اکثر آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. فلائی کام ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتے ہیں آپ. اس کی کیا خاص وجہ؟ دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو دنیا میں خوف و ہراس کا بزنس ہے, ڈرانے دھمکانے کا بزنس ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ ایک ریاست دہشت گرد ہے. اس نے عراق میں تباہی کی, اس نے ایران میں تباہی کی, اس نے لیبیا, سیریا, افغانستان میں تباہی کی. اس کے باوجود لوگ اس سے ملنا اعزاز سمجھتے ہیں. اس کے باوجود لوگ اسے دہشت گرد نہیں کہہ پاتے کیونکہ وہ خوف کا کاروبار کرتا ہے. تو جب تک آپ عوام کے ذہن سے خوف دور نہیں کرتے, وہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتے, میں سمجھتا ہوں آپ کی نسلیں کبھی بھی باوقار طریقے سے جینے کے قابل نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے سوچا کہ یار باہر سے تو کسی طارق بن زیاد, محمد بن قاسم, صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا, ہمیں خود ہی بننا پڑے گا. ان کے نقش قدم پہ چل کے کوئی ان کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بہت سعادت کی بات ہوتی ہے. تو ہم نے کہا آپ نے یہ خوف نکالنا ہے اپنی قوم سے. لوگوں کو بتانا ہے اصل دہشت گرد کون ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل مذہبی انتہا پسند ہے کون, جو مسلمان کو لڑوا کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ اس کا ستیہ ناش کر چکا ہے. اور ہمارے تو میں جب گورنمنٹ سکولز میں یا پرائیویٹ سکولز میں, کالجز میں وزٹ کرتا ہوں, 90% اینڈ ابو بچوں کی تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا. ہم تو یہ اپنی نسل ضائع کر چکے ہیں. جی بالکل. اور ستم ظریفی یہ کہ اگلی نسل کے ماں باپ یہ لوگ ہوں گے اور یہ تربیت کریں گے. تو ہم تو اپنا ملک, اپنی سالمیت, اپنی وقار اور بقا گوا بیٹھے تھے. تو ہم نے کہا اس نظریے کے لیے جدوجہد کرنا انتہائی ضروری ہے. ویری گڈ, بہترین. آپ سے میرا ایک پرسنل سوال ہے. میری طرح کئی لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن آپ کی پرسنل لائف کے متعلق ان کو نہیں پتا. آپ سے میں کچھ ایسے سوال کروں گا پرسنل لائف کے اوپر. بالکل. سب سے پہلے آپ پاکستان کے کس سٹی سے آپ کا تعلق ہے؟ میں جی ضلع اٹک ہے, تحصیل جنڈ ہے اور گاؤں میرا رنگلی ہے. یہ ضلع اپنی ثقافتی اعتبار سے بہت ہی ایک زبردست ضلع ہے. پورے پنجاب سے لوگ ادھر آتے ہیں. کبھی داندوں کا جلسہ ہوا ہوتا ہے, کبھی یہاں پہ بیل دوڑ ہوتی ہے. اچھا. وہ بیل دوڑ کے بعد اپنا یہاں کیا کہتے ہیں نیزہ بازی کا پروگرام ہونا, اور اس معاملے میں ایک اپنی پہچان رکھتا ہے. پھر یہ کیپٹن اسفند یار بخاری شہید کا ضلع ہے جی. اور پھر ہمارے ضلع کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ جس گاؤں میں چلے جائیں, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایسا قبرستان آپ کو نہیں ملے گا جہاں پاکستانی پرچم نہ لگے ہوں. یہ شہیدوں کا علاقہ, حب الوطنی لوگ ہیں. وہ لوگ سب سے زیادہ شہید پاکستان کی افواج کو اگر کسی نے دیے ہیں تو اٹک اور چکوال کے ریجن میں دیے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حب الوطنی جو ہے ہمیں اپنی مٹی سے ملی ہے الحمدللہ. یہ ہمارا علاقے کا تعلق. تو کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے؟ ہم جی کتب شاہی امان ہیں والد صاحب کی طرف سے,
اور والدہ میری پختون فیملی سے ہیں. شی از بیسیکلی فرام کوہاٹ اور خٹک ٹرائب ہے ان کا. ماشاءاللہ. اور یہ خوشحال خان خٹک بابا جو تھے رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے حریت پسند شاعر بھی تھے اور بڑے کمال کی شخصیت تھی. ان سے وہاں سے نسبت ہماری آ رہی ہے ننیال میں. اور ددیال میں جو اوان قبیلہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے جا کے ملتا ہے. تو یہ ہماری فیملی ہے. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے جی میٹرک کی تھی اے پی ایس آرڈننس سے. اس سے پہلے میں نے 1 سال روٹس میں بھی پڑھا تھا اور اوکاڑا بہاول نگر کوئٹہ اور پنڈی میں کھاریا میں بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے. پھر ایف ایس سی میں نے کی ایف جی سے سید کالج مال روڈ ہے راول پنڈی وہاں پر. اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز بھی اے پی ایس کے بعد سے کر لیا تھا. اور پھر میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایپ کام سے, یہ یو ای ٹی ٹیکسلا سے ایفیلیٹڈ تھا. اور یہ میں نے کمپلیٹ کیا 2017 میں. ماشاءاللہ. یہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ 2018 میں غالباً. یہ اس کے 3 سال ہو گئے ابھی, 3.5 سال ہو گئے شاید. تو بیگم جو ہے میری چیز فرام کشمیر اور یونیورسٹی فیلو تھے ہم لوگ. اچھا. ہاں. لو میرج ہے کہ ارینج میرج ہے؟ لو میرج ہے جی. ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. میں فرسٹ ٹائم آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ, ورنہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ کو دیکھا مسکراہٹ کے پیچھے کئی غم بھی ہوا کرتے ہیں کیونکہ یہ بیگم کا الفاظ ہی کچھ ایسا ہے اور یہ لو کا الفاظ ہی کچھ ایسا ہے, آٹومیٹکلی چہرے پہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جی. اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی کچھ ایسا بنا. الحمدللہ. تو جب بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھا اور غصے میں دیکھا اور جذبات میں دیکھا اور اسلام کی خاطر لڑتی ہوئی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچہ جی ایک ہے میرا, محمد سلطان صلاح الدین حیدر اس کا نام رکھا ہے. ایک تو حیدر قرار کی نسبت سے اور ایک ایوبی کی نسبت سے. ایک شخصیت نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا, دوسری شخصیت نے بیت المقدس فتح کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آج کل جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے نام ان تاریخی شخصیات کے نام سے منسوب کریں. کوئی شک نہیں. اور پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارا نام ہم نے کیوں رکھا اور جس ہستی کے نام پہ رکھا اس کی ہسٹری کیا تھی, تاکہ بچے کے اندر بچپن سے ہی وہ غیرت کا ایلیمنٹ بیدار ہونا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ. آپ کا پلان کیا ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں غلامانہ سوچ میں نہ پرورش پائیں. میں جب دبئی گیا میں نے پوری دنیا کے ممالک کے لوگوں کو وہاں دیکھا, سارے خوشحال تھے, کسی کو کسی کا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہر بندہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی سے آ جا رہا تھا. اور ہم جب اپنے بازاروں میں جاتے ہیں, لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو ان کا حالت دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, آپس میں اختلاف رکھا ہوا ہوگا, اس شکل پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے. ہم کنفیوزڈ قوم بن چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یا تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تقسیم کیا گیا, یا ہم میں پھر تواریت کو انکلکیٹ کر دیا گیا, یا ہم میں لسانیت کو انکلکیٹ کر دیا گیا, اور پھر ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں رہا. تو ایسا ایک پاکستان ہو جو کہ ڈکٹیشن نہ لے, جو آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہو, جو خود مختار ریاست ہے, ایسا ریاست بنانا اپنے ملک کو کہ جو باقی ریاستوں کو قرضہ دینے کے قابل ہو جائے. ماشاءاللہ. تو بس اس چیز کے لیے تگودو کر رہے ہیں, وہ پاکستان دیکھنے کے لیے. ابھی تو میں نے بھی دیکھا ہے آپ کو پولیٹکس میں, آپ میرے خیال میں جی 2 مہینے ہوئے ہیں سیاسی جماعت لانچ کیا. تو پولیٹکس میں رہ کے آپ وہی روایتی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ڈفرینٹ کریں گے, کیا کریں گے؟ ہم لوگوں نے جب سیاست میں قدم رکھا 2 مہینے پہلے, تو جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے نظریاتی دھڑے تھے اور ان کے وہ ورکرز تھے جو مایوس تھے ان سے, ان سب کا رخ ادھر ہونا شروع ہو گیا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ روایتی سیاست ایک تو ہم کرنا نہیں چاہتے اور کر سکتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جتنے لوگ ناراض ہو کے ادھر آئے ہیں وہ آپ کو کرنے بھی نہیں دیں گے.
وہ واقعی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ واقعی میں وہ پاکستان کے لیے کسی سیاسی جماعت میں گئے تھے، اور وہ وہاں کے خان ملک چودھری کے ہاتھوں مس یوز ہوتے ہیں. اور اسپیشلی ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے یوتھ ونگز ہیں جن کو نوجوانوں کا نعرہ لگا کے ایکسپلائٹ کیا گیا، اور ان نوجوانوں پہ جب پرچے ہوتے ہیں تو ان کا لیڈر، میں نے خود دیکھا 6 مہینے سے کارکن گرفتار ہوتا ہے، اور لیڈر صاحب جو ہیں وہ مہمان خصوصی جا رہے ہوتے ہیں پروگراموں میں، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ جناب ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے گرفتار ہوا. جی بالکل. ہمارا ورکر ہمارے لیے شہید ہوا، اور اس کی شہادتیں بیچی جاتی ہیں. بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 20 بندے شہید کرا دیے، ہم نے ہزاروں شہادتیں دے دی، ہم نے سینکڑوں شہادتیں دے دی. شہادت پر سیاست کی جاتی ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پھر یوتھ کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے، اور اسے ایکسپلائٹ کر کے آپ نے وہی بڑے بڑے سیاسی فگرز کو لا کے ان کے اوپر مسلط کرنا ہوتا ہے. پھر اس بچے کی ڈگری بھی آپ نے ضائع کرا دی، آپ نے اس بچے کا مستقبل بھی ضائع کرا دیا. اس پہ جب پرچہ ہو جاتا ہے وہ تو کبھی زندگی میں سرکاری نوکری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو کبھی ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے کے قابل نہیں ہوتا. تو کئیوں پہ تو یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کے دوسرے گھر بھی جائیں گے تو آپ نے لوکل پولیس اسٹیشن کو انفارم کرنا ہے، اور پھر وہی ایم ایل اے ایم پی اے صاحب اس کی کال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ سیاست کا رخ ہم لوگ بدلنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں 11 سال کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اپنے کسی کارکن پہ پرچہ نہیں ہونے دیا الحمدللہ. خود 2 بار جیل میں گیا، پاکستان کے ہر قسم کے کیسز بھگتے، لیکن کبھی اپنے کسی بھائی کو، تنظیمی ورکر کو ایکسپلائٹ یا مس یوز نہیں ہونے دیا الحمدللہ. تو آپ نہ ہم نے سیاسی جماعتوں میں انہیں بھیجا کہ جا کے ان کی کرسیاں بھر کے آؤ. ہمارا کوئی بندہ جاتا بھی تھا تو تقریر کرنا چاہتا تھا، نعرے لگانے نہیں چاہتے الحمدللہ. ہم نے لیڈرز بنائے ہیں، فالوورز نہیں بنائے. بہترین ہوتا. تو آپ جو بھی اپنی پارٹی میں ممبران اپنے ساتھ رجسٹرڈ کرتے ہیں یا اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں، تو آیا کہ کوئی نیو لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون لوگ ہوں گے جو آپ کی پارٹی کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں ہر پاکستانی ہماری پارٹی میں آتا ہے. ہم نے 4 قسم کے لوگوں پہ پابندی عائد کی ہے. ایک بندہ زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، کرپٹ نہ ہو اور قادیانی نہ ہو. اس کے علاوہ ہر مسلک، ہر مذہب، ہر رنگ، قوم، خطے، قبیلے کا بندہ، ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی. وہ ایک کریکٹر پہ کمپرومائز نہیں کیا ہم نے کبھی، ایک اپنے بیسک عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا. باقی پاکستان سب کا ہے جی، پاکستان پوری قوم کا ہے. تو ڈیزگنیشن ہولڈر آپ نے ہمیشہ ایسا بندہ رکھنا ہے جو مستقبل میں آپ کو بلیک میل نہ کرے. آپ مطلب ہم نے جب دیکھا، ہم نوجوان تھے تو لوگ پی ٹی آئی میں آنا شروع ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی بلیک میل ہو رہی ہے سب سے زیادہ. پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا گیا. تو ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو غلطیاں خان صاحب نے کی تھی ماضی میں، اور آج وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار میں تو یہ جتھے ہیں 30 40 ایم این ایز کے، ان کو کیسے کنٹرول کروں. کوئی جا کے کسی سے 16 کروڑ لے رہا ہے، کوئی 20 کروڑ لے رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو یہ کرپشن ہے، اور دس از نون ایز وائٹ کالر کرپشن، کہ آپ ثبوت بھی نہیں چھوڑتے اور آفس میں بیٹھے بیٹھے پوری قوم کا ضمیر بیچ دیتے ہیں، شہیدوں کا خون بیچ دیتے ہیں، لوگوں کی 22 سال کی سٹرگل بیچ دیتے ہیں. تو اس سے آپ نے اگر بچنا ہے تو آپ نے ان 4 چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہوگا. کیونکہ وہ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی دولت چلی جاتی ہے یا آپ کا فزیکل جو قوت ہے آپ کی وہ اگر نہیں رہتی، بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹا لاس ہوتا ہے. لیکن اگر کریکٹر لاس ہو جائے تو وہ سب کچھ لاس ہے. کردار پہ کمپرومائز نہیں ہے، اخلاق پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں ہے. باقی آپ ہر بندے کو ساتھ لے کے چلیں. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. تو بھائی آپ ٹیلی مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے اپنے چاہنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے. لوگ میں سے اکثریت ایسے ہیں جو ابھی قیمے والے نان پہ، بریانی کی پلیٹ پہ یا گلی بگی کرانے کے بیس پہ ووٹ دینا چھوڑ چکے. لوگ ابھی مینیفیسٹو پہ، منشور پہ اور نظریے کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں. تو جو نئے ورکرز ہمارے جوائن کر رہے ہیں، میں انہیں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ممبرشپ کارڈ ہی فل کرنا ہے تو آپ ممبر بنیں گے، یا فارم فل کرنا ہے تو ممبر بنیں گے. جو بندہ سن رہا ہے، ہمارے نظریے سے اتفاق رکھتا ہے، وہ ہمارا ممبر ہے، اور اپنے علاقوں میں وہ کام کرنا شروع کر دے. اپنے تعلیمی اداروں میں، مدارس میں، اپنے گلی محلے میں، بازاروں میں
کام شروع کر دے اور لوگوں کو پارٹی کا نیریٹو پہنچانا شروع کر دے، وہ سمجھے کہ وہ خود ہی لیڈ کر رہا ہے اپنے علاقے میں. بہترین. کوئی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو اختیار ہے، نظریہ ہے اور ہر جگہ تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی جی ہمارے شہید سیالوی صاحب، اور انشاءاللہ گائے بگائے ہم آپ کو ان سے ملواتے رہیں گے. اور یاد سے آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور فیس بک کے پیج کو فالو کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.